اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، ترجمان آزاد کشمیر پولیس کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ دیکھیں گے تو اس احتجاجی تحریک میں سٹارٹ میں جب 11 مئی 2024 کو انہوں نے اس کا سٹارٹ کیا، تو ہم اگر ڈوڈیال سے اس کا سٹارٹ کریں اور پھر اس کا سٹارٹ ہم کوٹلی میں اور راولا کوٹ میں اینڈ کریں تو ہم اگر ڈوڈیال سے اس کا سٹارٹ کریں اور پھر اس کا سٹارٹ ہم کوٹلی میں اور راولا کوٹ میں اینڈ کریں تو ہمیں سینکڑوں کے حساب سے پولیس افسران جن کو انجرڈ کیا گیا، جن کو گن شاٹ انجریز آئی ہیں، اور اس کے بعد ایک ہمارا سب انسپیکٹر عدنان جو اسلام گڑھ کے اندر جس کو شہید کر دیا گیا۔ ہم اگر اس تحریک کو دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم دوسری تحریک پہ آ جاتے ہیں جو دوسری انہوں نے احتجاجی تحریک شروع کی ہے۔ اس کے اوپر چمیاٹی کے اندر میں چونکہ اس کو لیڈ کر رہا تھا، اس ساری فورس کو جو چمیاٹی کے اندر ان کو کنفرنٹ کر رہی تھی، تو میں نے خود دیکھا کہ یہ ہزاروں کے حساب سے لوگ ود ویپن اور پوری طرح سے مسلح ہو کے یہ اس تحریک میں موجود تھے، اور پولیس افسران کے اوپر جتھوں کی صورت میں انہوں نے حملے کیے اور حملے کر کے پولیس کو زد و کوب کیا۔ میری موجودگی میں 350 سے زیادہ پولیس افسران کو زخمی کر دیا گیا، اور خنجر اور ویپن کا مطلب فائر آرم سے ان کو زخمی کر دیا گیا۔ تو جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، میں خود انجرڈ تھا، مجھے خنجر لگے ہوئے تھے، میں نے چونکہ ان لوگوں کو فیس کیا، اور وہ سارے لوگ فتنۃ الخوارج کے لوگ تھے جو بیسیکلی جو ان نون لوگ تھے، ان کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، بڑے بڑے ان کے اس طرح سے ہولیے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے جس طریقے سے دہشت گردوں کے ہولیے ہوتے ہیں وہ ہولیے تھے ان کے، جن کو ہم نے فیس کیا۔ اب کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں؟ کچھ لوگوں سے جب میری بات ہوئی جو ان کے ذمہ دار لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری تحریک میں اس طرح کے لوگ کہیں سے آگے جی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تحریک ان کی ہے، سٹارٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، نمائندگی وہ کر رہے ہیں، لیڈرشپ ان کے پاس ہے، اور اس لیڈرشپ کے اندر لوگ جو آ رہے ہیں وہ ان کے علم میں نہیں ہیں۔ آج بھی آپ اگر اس واقعے کو اٹھا کے دیکھیں جو راولا کوٹ کے اندر ہوا، اب بیسیکلی آپ کسی بھی بندے کو، کوئی امپارشل بندہ وہاں چلا جائے، وہ امپارشل بندہ جب جا کے وہاں کے حالات اور واقعات دیکھے گا تو اگر انصاف پہ گفتگو کرے گا تو اس کو خود چیزیں نظر آئیں گی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہر ایک آدمی کو اس کی باڈی سرچ کرتے ہیں، اس کا آئی ڈی کارڈ لے لیتے ہیں، اور جتنا اذیت وہ وہاں لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، عام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، وہ کچھ لوگ تو بولتے نہیں ہیں اور بات بھی نہیں کرتے۔ میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ان کا جو یہ بیانیہ ہے کہ جی ہم سفید جھنڈے لے کے تو ہم باہر نکلیں اور ہم امن مارچ کر رہے ہیں اور ہم امن سے ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یہ جو فتنۃ الخوارج کے لوگ ان میں موجود ہیں، یا ان کے بھی جو سرکردہ لوگ ہیں اور ان کے بھی جو کرمینل لوگ ہیں، ان کے پاس ویپن موجود ہیں، اور وہ اس ویپن سے جو اداروں کے لوگ ہیں، آرمی رینجرز کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، ان کو انجرڈ کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ کیا اپنی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اگر وہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے، کیا جو وہ خنجر سے ہمارے لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، کیا وہ خنجر جو ہے نا وہ ان کے پاس ہم نے دیے ہوئے ہیں ان کو؟ اب اس بات پہ جو وہ ایک فیک خبریں چلاتے ہیں، مطلب سوشل میڈیا کے اوپر فیک ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، وہ ویڈیو شاید کسی واقعے کی ویڈیو ہوتی ہے، اس کو اس کے ساتھ لکھ کر کے تو وہ اس پہ جو ہے نا وہ اپنا بیانیہ بناتے ہیں جی کہ چونکہ یہ ویڈیو ہماری ہے اور ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں اور یہ یہاں پہ اتنے زخمی ہو گئے اور اس طرح ہو گئے۔ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ساری ان کی فیک کاروائی ہیں۔ پولیس کے ساتھ ہوا، جو اب اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو رینجرز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جن لوگوں کو مطلب زیادتی کر کے تو ان کو بٹھایا ہوا، اپنے کیپو میں بٹھایا ہوا ہے، ان کے آئی ڈی کارڈ لیے ہوئے ہیں، کیا وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے؟ وہاں پہ کوئی ایک بندہ جو امپارشل بن کے جو ان کی سائڈ نہ لے، وہ وہاں چلا جائے، جا کے وہاں کے حالات دیکھے کہ وہاں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس سنیپر ہیں، وہ ٹارگٹ کرتے ہیں
ہمارے اداروں کے لوگوں کو, ہماری پولیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور اس سے پہلے کتنے واقعات وہ کر چکے. آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ مطلب ہاسپٹل کے اندر ایک مردہ شخص کو جا کے انہوں نے خنجر مار کے اس کی آنکھیں نکالی باہر, وہ سب لوگوں نے دیکھی. تو اب ان سب لوگوں کو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پرامن ہے, یہ کچھ نہیں کرتے, یا یہ کوئی امن کی خاطر چل رہے ہیں. اور امن, دیکھیں لفظ امن صرف تعریف کی وجہ سے نہیں ہوتا, اس امن کی کوئی آپ کو مثال دی جاتی ہے کہ یہ امن سے ہم اس طرح تھے اور ایسے تھے ہم. جب آپ امن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہتھیار لے کے نہیں نکلنا پڑتا, آپ کو ویپن کے ساتھ نکلنا نہیں پڑتا. آج اب نے آپ کو یہ جو ویپن ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے, مختلف کاروائیوں کے دوران ہم نے اس ویپن کو انہی لوگوں سے کلیکٹ کیا, اور یہی لوگ یہ ویپن ڈیفینیٹلی ہمارے اداروں کے خلاف یوز کرتے ہیں, پولیس کے خلاف یوز کرتے ہیں, رینجرز کے خلاف یوز کرتے ہیں. اور اگر یہ سارے لوگ یہ ویپن لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں تو ہم کیا توقع کرتے ہیں ان سے کہ وہ کتنے پرامن ہیں, ان سے کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہے. اگر یہ ویپن لے کے وہ باہر نکلے ہوئے ہیں تو ان کو ان سے کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہے. ہم ان ساری چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کا بیانیہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک پلان کے تحت, ایک منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کے ایلیمنٹ کو سامنے رکھ کے وہ ساری کارروائیاں دہشت گردی کے تحت کر رہے ہیں. وہ رات کو مختلف جگہوں کی آڑ لے کے, جب رات پڑتی ہے تو مختلف جگہوں کی آڑ لے کے وہ ہمارے بندوں کو ڈیمیج کرتے ہیں, ان کے اوپر فائر کرتے ہیں, ان کو زخمی کرتے ہیں. اور پھر جو خاص بات آپ کو بتاؤں, سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہاں انہوں نے لوگوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, جا کے وہاں سے وہ مطلب کھانے پینے کی چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں. ادروائز لوگوں کا نکلنا وہاں پہ مال ہوا ہوا ہے, وہاں سے لوگ نکل نہیں سکتے. اور جو لوگ نکل کے کہیں اسلام آباد یا کسی سائڈ پہ جاتے ہیں تو ان کو جس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے وہ انہی سے پوچھ لیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری عوام کو حقائق کی طرف ضرور جانا چاہیے کہ حقائق کیا ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. اور اگر پولیس مارنا چاہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پولیس کے پاس جو گن ہے یا رینجرز کے پاس جو گن ہے, تو جتھوں کی صورت میں لوگ حملہ ور آتے ہیں تو 1 منٹ کے اندر اگر وہ فائر کر دیا جائے تو 1 منٹ کے اندر سینکڑوں کے حساب سے لوگ گریں اور لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے. تو بیسیکلی ہمارے ادارے کسی کو بالکل مارتے نہیں ہیں, اور یہ صرف ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں جو ہمارے اداروں کو مارتے ہیں, جو ہمارے جوانوں کو مارتے ہیں اور ہمارے جوانوں کو زخمی کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کے خلاف پولیس بھی کاروائی کرتی ہے, ان کے خلاف رینجرز بھی کاروائی کرتی ہے. ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ روز کا بیانیہ ایک آتا ہے جی ہم بہت پرامن تھے تو ہم نے سفید جھنڈے لگائے ہوئے تھے تو ہم باہر جا رہے تھے. سفید جھنڈوں کے پیچھے جو ویپن تھا اس کی تشریح کون کرے گا؟ اور اس ویپن کے ذریعے آپ جب لوگوں کو مار رہے ہیں تو وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے. آپ کی بہت ساری ویڈیوز اس طرح کی جا رہی ہیں کہ جو ویڈیوز میں آپ لوگ ویپن سمیت آپ کے لوگ دکھائے گئے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں. تو یہ میں ایک عام آدمی سے بھی یہ التماس کروں گا اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ چیزوں کے اوپر ایسے دھیان نہ دیا جائے, بلکہ پراپرلی چیزوں کو حقائق کی نظر سے دیکھا جائے. ان میں 70% وہ لوگ ہیں جو جرائم پیشہ ہے, جو ڈرگ ڈیلر ہیں, جو ڈرگ یوزر ہیں, وہ سارے لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہاں پہ ڈرگ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ڈرگ کا استعمال وہاں پہ کتنا ہو رہا ہے. تو وہ جو لوگ جن کو ایک شیلٹر ملا ہوا ہے, یہ جو کالعدم تنظیم کا شیلٹر ملا ہوا ہے, اور جس شیلٹر کے نیچے وہ جرائم کر رہے ہیں اور اپنی پناہ لی ہوئی ہے انہوں نے, اب ساری کاروائیاں تو وہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں تو وہ تو کر رہے ہیں وہاں پہ. تو اب کوئی شریف آدمی, یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنے % لوگ ہوں گے, یہ 2% لوگ بھی نہیں ہیں, بلکہ 1% لوگ بھی نہیں ہیں. 10,000 آدمی یا 20,000 یا 15,000 آدمی کو آپ پوری کشمیر کا چہرہ نہیں بتا سکتے یہ پوری کشمیر ہے. یہ بیسیکلی اتنے ہی لوگ ہیں کہ جو لوگ جرائم پیشہ ہیں, جو کریمنل ہیں, جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں اور اسٹیٹ کے اگینسٹ کاروائی کر رہے ہیں. یا تو میں چونکہ بطور وٹنس اور بطور وکٹم میں یہ آج سپیچ کرنے پہ اس لیے مجبور ہوا ہوں کہ چونکہ جب ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, بہت سارے صحافیوں کو بھی دیکھا جو کہتے ہیں جی کہ یہ تو بہت مظلوم ہے اور یہ پرامن تھے,
تو میں یہ کہتا ہوں جی کہ آپ 29 سپتمبر والی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں کہ 29 سپتمبر میں کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے، اور دہشت گرد کون ہے، کس نے دہشت گردی کی ہے وہاں پہ. تو صرف گفتگو کرنے سے یہ مظلوم نہیں بنیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو لوگ موجود ہیں اور یہ دہشت گرد بیانیے کے اوپر چل رہے ہیں. جب ان کے بندے اپنے ہی لوگوں کی گولیوں سے اور اپنے ہی بندوں سے انجرڈ ہوتے ہیں تو وہ اداروں پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی کسی ادارے نے کیا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ پولیس موجود ہی نہیں ہوتی اور وہاں پہ اگر کوئی انجرڈ ہوتا ہے یا وہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ بھی پولیس کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کی بھی ایسے ہی واقعات موجود ہیں کہ ان کے اپنے اس تحریکوں کے اندر بھی لوگ اپنے ہی لوگوں سے زخمی ہوئے اور اپنے ہی لوگوں سے انجرڈ ہوئے تو وہ پھر اداروں کے ذمہ لگے. تو چونکہ یہ ہمیشہ چونکہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید جان بوجھ کے بھی اس طرح کی کارروائی کر کے تو اداروں کے ذمہ لگاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بہتر طریقے سے اس کا اندازہ لگا دینا چاہیے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. 11 مئی 2024 کو جب انہوں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی اور ظفر آباد کی طرف انہوں نے جب موو کیا تو جب راستے میں پولیس نے ان کو کنفرنٹ کیا تو اس میں ان کے ساتھ اس واقعے میں جو لوگ زخمی ہوئے پولیس کے، ایک شہید ہوا جو ہمارا سب انسپیکٹر تھا، اور اس کے بعد 60 جو ہمارا بندہ تھا وہ ہمارا بندہ سیریس انجرڈ ہوا، جن میں سے کوئی پہاڑوں سے بندوں کو پھینک دیا گیا نیچے، اور کچھ لوگوں کی مطلب آج بھی کچھ اس طرح کے ہمارے جوان موجود ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہے، وہ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، اور مطلب بہت ہی سیریسلی ان کو انجرڈ کیا گیا. اور اس طرح جو مائنر اس میں جو انجرڈ ہوئے وہ 174 تھے، 174 سیریس 60، ایک کی ڈیتھ، اور 174 بندہ جو ہے نا وہ زخمی ہوا 174. اب آ جائیں 2025 پہ جو واقعہ ہمارے ساتھ ہوا، اس میں 3 کو شہید کیا گیا موقع پہ اور برسٹ مار کے شہید کیا گیا. ایک کی گردن کاٹ دی گئی اور 2 کو گولیوں سے شہید کیا گیا. جمیل اور طاہر کو شہید کیا گیا برسٹ مار کے، گولیاں مار کے بھی شہید کر دیا گیا، اور جو خورشید تھا، خورشید کی گردن کاٹ دی. اب اس میں جو ہمارے سیریسلی جو انجرڈ تھے، جن کو مطلب گولیاں لگی ہوئی تھی، جن کو خنجر لگے ہوئے تھے، وہ تھے 52، اور جو باقی ہمارے زخمی تھے وہ تھے 357. اور اس کے بعد پھر 2026 میں ہم آ جاتے ہیں. 2026 میں ہمارے 21 ہمارے شہید ہوئے، اس کے بعد 157 ہمارا جو ہے وہ سیریسلی انجرڈ ہے، اور 629 ہمارے جو ہے نا وہ مائنر انجرڈ ہے. اب ان سب کی ساری تعداد کو اگر دیکھ لیں تو دیکھنے کے بعد آپ کو کیسے لگے گا یہ کہ یہ سارے لوگ پرامن ہیں؟ یہ تو بالکل ایک تنکا بھی گرانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صرف الفاظ سے پرامن ہے، اور باقی جو ان کی حرکات و سکنات ہیں وہ ٹوٹلی دہشت گردوں والی ہیں. تھینک یو. آزاد کشمیر میں انتخابات میں شہریوں نے بھرپور حق رائے دہی کا استعمال کیا. 300 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا گیا. انہوں نے کہا کہ کالعدم کمیٹی کے شرپسند عام لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں. شرپسندوں کے پاس جدید اسلحہ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ شرپسندوں کی فائرنگ سے سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے.